السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی ناظرین کرام خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا سبق ہے تختی نمبر 4 سے حروف مدہ اور پیج نمبر 10 سے۔ آج ہم حروف مدہ پڑھیں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں حروف مدہ کون ہیں، کیوں کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، حروف مدہ 3 ہیں: الف، یا، واو۔ الف، یا، واو یہ حروف مدہ ہیں، ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ کن کو؟ الف، یا، واو کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ جو ہم نے الف سے لے کر کے یا تک حروف پڑھے ہیں، جو 29 حروف ہیں، انہی میں یہ 3 جو ہیں الف، یا، واو یہ حروف مدہ ہیں۔ اور حروف مدہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، قاعدے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تب یہ کھینچ کر پڑھے جائیں گے، ورنہ نہیں کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ جس طرح سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہندی کے اندر اگر بڑا آ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، بڑی ای ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، بڑا او ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے الف یا واو کے کچھ قاعدے ہیں، اگر ان سے پہلے ان کے بعد کچھ ہوگا تو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیسے ہم اور آپ سمجھ لیں، یہاں اوپر دیا ہوا ہے، یہاں مشق، جو مشق ہے اس کے پہلے ورڈ پر دیکھیں، یہاں نیچے دیا ہوا ہے زا الف زبر زا، زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ، زادہ۔ یہ زا کھینچا جا رہا ہے کیونکہ یہاں الف ہے اور اس الف سے پہلے زبر ہے، یعنی معلوم ہوا کہ جس بھی الف سے پہلے زبر ہو اس الف کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، اس حرف کو کھینچ کر پڑھا جائے گا جس پر زبر ہوگا۔ جس بھی الف سے پہلے الف لکھا ہو، اس سے پہلے جو حرف ہے، اس سے پہلے جو اچھر ہے، اس پر زبر ہو تو وہ حرف کھینچ کر پڑھا جائے گا، یعنی کہ مدہ کا کام کرے گا، بڑا آ کا کام کرے گا۔ یاد رکھیں، جس طرح سے ہندی میں ہم اور آپ بڑا آ کا مانترا کھینچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے آم اگر لکھا جائے تو بڑا آ سے لکھا جائے گا، چھوٹا آ سے ام ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے جب ہمیں کوئی ایسی لفظ لکھنا ہوتا ہے، کوئی نام لکھنا ہوتا ہے جو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر عرفان سمجھ لیجیے، عرفان، فان، تو فا الف زبر فان، فان ہے تب وہاں فا الف زبر فانا، فان، عرفان، فان کھینچا گیا۔ تو اسی طرح سے ہم ہندی میں بھی اسے لکھیں گے تو عرفان، فا پر بڑا، جو بڑا آ کا مانترا ہے وہ لگائیں گے، فا پر بڑا آ کا مانترا لگائیں گے، تب جا کر کھینچ کر پڑھا جائے گا، ورنہ عرفن ہو جائے گا۔ اور یہاں بھی اگر الف کاٹ دیے ہم تو عرفن ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، یا، واو۔ اور آج ہم الف کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ تو الف کب مدہ ہوتا ہے؟ تو الف اس وقت مدہ ہوتا ہے جب اس سے پہلے زبر ہو۔ یاد رکھیں، ایک بات میں کلیئر کر دوں، کوئی بھی الف ہو، کوئی بھی الف ہو، اگر اس پر کسی بھی طرح سے کوئی حرکت لگی ہو، زبر، زیر، پیش کچھ بھی لگا ہو تو الف نہیں رہ جاتا ہے، وہ الف نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، اس کے اوپر اور نیچے کچھ نہیں لگا ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ تو چلیے سب سے پہلے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ 10 منٹ کے اندر ہی ویڈیو بناؤں، اس لیے سبق شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر چا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا،
ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، غاد الف زبر غا، طا الف زبر طا، غا الف زبر غا، عین الف زبر ع، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ تو یہ ہیں، اس طرح سے پڑھے جائیں گے۔ اب آئیے مشق کو ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ ابھیاس پریکٹس، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اسے بھی پڑھ کر کے۔ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ، دیکھیے زادہ کھینچا گیا، زا کو کھینچا گیا، زادہ۔ خا الف زبر خا، فا زبر فا، خاف خاف۔ تا الف زبر تا، با زبر با، تابا۔ جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہا۔ دال زبر دا، جاہدا جاہدا۔ ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، حاسا۔ با زبر با، حاسبا۔ جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جونا۔ ہا پیش ہو، جناح۔ شین الف زبر شا، را زبر را، شارا۔ با زبر با، شاربا شاربا۔ فا زبر فا، را الف زبر را، فارا۔ غین زبر غا، فراغا فراغا۔ اب یہاں نیچے رواں ہے، ہم نے اسے ہجے پڑھا، اب یہ خالص رواں پڑھایا جائے گا، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے بتایا۔ تو خادع خادع، قاتل قاتل، صابر صابر، تعالى تعالى۔ تو ناظرین، یہ ہے آج کا درس، اسے ہم اچھی طرح سے یاد کریں گے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے ساتھیوں کو پڑھائیں گے، اور اسی طرح سے جن کی بھی خواہش ہے آگے چل کر کے حفظ پڑھنے کی، آگے چل کر کے صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنے کی، ان کو پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔